الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ وہ اشکال کہ جو صاحب حاشیہ کی طرف نسبت دیا گیا تھا کہ اقل و اکثر ارتباطی میں اصل براءت عقلیہ جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ مباینت بین اقل و اکثر ہے، مباینت بشرط صورت بشرط شیء ولا بشرط، اور دو ماہیت میں آپس میں تباین کی نسبت ہوا کرتی ہے قسیم میں، اس کے جواب میں چند جوابات اس اشکال کے دیے گئے، لیکن ان جوابات میں سے ایک آقائے نعینی کا جواب تھا۔ آقائے نعینی یہ کہہ رہے تھے کہ الاقل متیقن علی کل حال، چاہے اقل واجب ہو چاہے اکثر واجب، اقل تو قدر متیقن ہے، والزائد مشکوک، اور جو زائد سورہ وہ مشکوک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے آقائے نعینی کے بیان میں کہ علم اجمالی انحلال اختیار کر گیا ہے قدر متیقن و مشکوک میں، اما خود آقائے نعینی جو انحلال علم اجمالی کے قائل تھے، یہاں آج کے مرحلے میں آ کر انحلال کو سرکوب کرتے ہیں، انحلال کو شدت سے شکست دیتے ہیں اور فرماتے ہیں السلام علیکم کہ علم اجمالی علم تفصیلی کے ساتھ ما نحن فی اقل و اکثر میں عینیت رکھتا ہے، اور جہاں بھی عینیت رکھتا ہو علم تفصیلی موجب انحلال اجمالی نہیں ہوا کرتا ہے۔
عینیت کا مطلب یہ ہے، جس طرح اسم عین کلمہ ہے، فعل عین کلمہ ہے، حرف عین کلمہ ہے، قسیم عین مقسم ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ جو ہمارے پاس علم تفصیلی ہے کہ 9 جز ہے، عین وہ علم اجمالی کا حصہ ہے۔ اور جہاں پر عینیت ہو انحلال وجود نہیں رکھتا ہے۔ اس کے جواب میں آغائے نعینی یہ کہہ چکے تھے ثانی کہ اقل و اکثر کے درمیان مباینت کی نسبت جو بعض لوگوں نے نقل کیا تھا، اس لیے کہ اقل بشرط لا بشرط اور اکثر بشرط شیء ہے۔ اگر لا بشرط مقسمی لے لیں تو مقسم کے ضمن قسم خود بخود شامل ہوتا ہے۔ قسم عین مقسم ہے، عینیت کا مسئلہ جب بھی پیدا ہوگا انحلال نہیں ہوا کرتا، وہ قسم عین مقسم ہوا کرتا ہے۔ اسم عین کلمہ ہے، فعل عین کلمہ ہے، حرف عین کلمہ ہے، عینیت کوئی انحلال نہیں ہوا کرتا۔ یہاں پر بھی عینیت رکھتا ہے۔ علم تفصیلی 9 جز عین علم اجمالی کا حصہ ہے۔ جس طرح اسم عین کلمہ ہے، علم تفصیلی عین اجمالی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں پر عینیت کا مسئلہ آ جائے وہاں پر انحلال وجود نہیں رکھتا۔ ہاں اگر لا بشرط قسمی ہو اور لا بشرط قسمی کے مقابل میں بشرط شیء ہو تو دونوں قسیم آپس میں تباین کی نسبت رکھتے ہیں۔ اما مقسمی لا بشرط مقسمی وہ ماہیت ہے کہ جس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے۔ وقول آغا مدرس کے ماہیت لیسیدہ ہے، قید کا نہ ہونا، قید کے نہ ہونے کی قید بھی نہیں ہے، قید کے نہ ہونے کی قید بھی نہیں ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، لیسیدہ لیسیدہ خالص ہے، خام مال ہے۔ سمجھ خام مال تو آپ کو پتہ ہے کیسا ہوتا ہے، اس کو جس رنگ میں ڈھالیں وہ رنگ میں ڈھل جایا کرتا ہے۔ ایک دفعہ آغا خوئی کو کسی نے استفتاء لکھا کہ کیا ہمیں بینک بنانے کی اجازت ہے؟ آپ اس کو اجازت دیتے ہیں کہ شیعہ قوم اس کی وجہ سے بہت ترقی کرے گی، کہ مالی لحاظ سے بھی شیعہ قوم ترقی کر جائے گی، اور ساتھ ساتھ شیعہ قوم کو اس میں نوکریاں بھی بہت ملیں گی۔
تو ہر ایک کے مسئلے بھی حل ہوں گے اور شیعہ قوم مجموعی طور پر مالی لحاظ سے طاقتور ہو جائے گی. تو ایسا کام جس میں پوری شیعت کے لیے ایک انتہائی مضبوطی کا سبب ہے، کیا آپ اجازت دیتے کہ ہم بینک کھولیں؟ یہ اصل میں تھا حبیب والوں کا ہی سوال. یہ بینک الحبیب والے، حبیب بینک والے، انہی کا سوال تھا کہ جس سے ان کو اپنے بینک کی سند چاہیے تھی کہ شرعی طور پر بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. تو آخوی نے ایک بہت عمدہ جواب لکھا کہ ہم مسئلہ بتاتے ہیں، ہم مسئلہ بناتے نہیں ہیں. بنانے کا کام اللہ اور رسول کا ہے. نہیں، یہ بنانا ہمارا کام نہیں ہے. ہم صرف بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. بنانا ہمارا کام نہیں ہے. بنانا اللہ کا کام ہے، رسول کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے یہ بنانا. ہم مسئلہ بتا سکتے ہیں، اور جو بتایا خدا رسول نے اس میں ہم خیانت نہیں کر سکتے. جو بتایا وہی بتائیں گے. نہیں، اس لیے جب انہوں نے بینکنگ میں سود کے نظام کو حرام بتایا تو ہم بھی وہ حرام ہی بتائیں گے. ہم اپنی مرضی سے بتا کر کے اس کے اندر تبدیلی کر دے کہ آپ کے لیے سود جائز ہے کیونکہ شیعت کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور جو ہے شیعت طاقتور ہو رہی ہے، سب کو نوکریاں مل رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم جو ہے جائز نہیں قرار دیتے. ہم تو بتانے کا جیسے خدا رسول نے بتایا ایسے ہم بتائیں گے. نہیں، اس میں ہم تبدیلی نہیں کر، ہم بناتے نہیں ہیں، ہم بتاتے ہیں. یہ جواب تھا. ہاں، تب جو شراب سے زیادہ آج کل تو ہیروئن بہت زیادہ چل رہی ہے. نہیں بناتے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں قرآن و مجید سے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ خدا رسول ہے. خدا رسول نے یہ کہا، یوں بولتے ہیں. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے ہیں. وہ اللہ اور رسول کی بات کو بتا رہے ہوتے ہیں. ہاں، جو ان کی سمجھ ہے اس کے اعتبار سے. ہر ایک کی سمجھ اپنے. آپ دیکھیں کہ ڈاؤ میڈیکل سے 5 ڈاکٹر جو ہے ایک ہی کتاب سے، ایک ہی استاد سے پڑھ کر کے ڈاکٹر بنے. اب جو کلینک کھولتے ہیں، ایک ہی بیمار وہ 5 کے پاس جاتا ہے، تو 5 کے 5 مختلف نسخے لکھتے ہیں، ایک نسخہ نہیں لکھتے ہیں. کیونکہ اس کو جو ڈاکٹری کی کتاب سے اور استاد سے سمجھ میں آیا ہے وہ اس کے حساب سے لکھے گا نسخہ. دوسرے کو جو کتاب سے سمجھ میں آیا اور جو استاد سے سمجھ میں آیا وہ لکھے گا. تیسرا جو اس کو جیسے سمجھ میں آیا. ہر ایک کی تشخیص ظواہر سے الگ الگ ہوا کرتی ہے. البتہ مختلف ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک بھی ہو سکتی ہے جیسی ان کی تشخیص ہوگی. اس لیے کہا کہ اسپیشلسٹ میں جو سب سے زیادہ عالم ہے اس کی بات مانو. اور عالم کی تشخیص کے وقت ہم نے عرض کیا تھا وہاں پر جب گفتگو آئی تھی کہ عالم وہ نہیں جو زیادہ کتابیں پڑھا ہوا، عالم وہ نہیں جو زیادہ حدیثیں یاد کیے ہو، عالم وہ نہیں جو زیادہ اصول پڑھا ہوا، عالم وہ نہیں جو زیادہ فقہ پڑھا ہوا، عالم وہ نہیں کہ جس نے جو ہے بہت زیادہ کتابیں پڑھ لی ہیں، عالم وہ نہیں جس نے زیادہ ٹائم لگایا درس حاصل کر. نہیں، عالم وہ نہیں ہے. عالم کا معیار جو وہاں پر آیا تھا وہ یہ کہ سب سے زیادہ بہترین تشخیص کرنے والا کہ کون سی حدیث کس پر فٹ ہو رہی ہے، یہ عالم ہے. اور یہ بہت ذہانت بھی چاہیے، بہت محنت بھی چاہیے، اس پہ بہت تمرین بھی چاہیے. زیادہ تر یہ چیزیں تمرینوں سے آیا کرتی ہیں. اس لیے ڈاکٹر جو ہے آپ کو جو نظر آتے ہیں اس میں سب سے بڑا اسپیشلسٹ وہ ہے کہ جس کی تشخیص سب سے اچھی ہے. وہ ڈاکٹروں میں عالم ہے. وہ پہچان لیتا کہ مرض کون سا مرض ہے. مرض تو ایک جیسے بہت سارے ہوتے ہیں. آپ کو نزلہ لگا تو نزلے بھی کئی ہزار قسم کے ہیں. اس پیچھے کون کون سی بیماریاں ہمیں کیا پتہ ہے.
وہ صحیح تشخیص دے کہ کون سا والا نزلہ ہے اور اس کے حساب سے صحیح دوائی دے. دوائی دینا پھر آسان ہے, اس کی تشخیص کرنا بہت مشکل ہے کہ کون سا والا نزلہ ہے. پھر جو آسان ہے, پھر تو دوائی دینا آسان, جب ایک چیز پکڑی گئی ہے تو پھر اس کی دوائی دینا آسان ہے. جی ہاں, جس کی جو تشخیص بہت اچھی ہے, جس نے بہت دقت سے مسائل کو غور و فکر کیا ہے اور اس کو تمرین بھی اتنا ہی زیادہ کیا ہے. تمرین سے چیز آتی ہے اور دقت کرنے سے آتی ہے. اسی لیے ایک دفعہ آغا گل پیگانی سے کسی نے پوچھا کہ بھائی جس زمانے میں ہم طالب علم تھے, آپ کے ساتھ درس خارج پڑھتے تھے, تو آپ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں تھا. 19-20 کا فرق ہو ممکن ہے, بہت زیادہ فرق نہیں تھا. تو آپ جو ہو گئے مرجع بن گئے اور میں جو کچھ بھی نہیں بنائے نہیں. تو آغا گل پیگانی نے بہت عمدہ جواب دیا, کہا کہ آپ جب پڑھ کر آتے تھے تو آدھے گھنٹے میں مطالعہ کر کے فارغ ہو جاتے تھے, اور میں جب فارغ ہو کر درس سے فارغ ہو کر آتا سیدھا لائبریری میں جا کے بیٹھتا. وہاں پر جو ہے 18 گھنٹے 20 گھنٹے خالی اس عبارت پر غور کرتا رہتا کہ اس لفظ کے اندر اصل مطلب کیا دیا گیا ہے. تو میں نے وہ 18-20 گھنٹے ساری زندگی محنت کی ہے اس پر, اور آپ آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہیں. تو دونوں کا فرق تو ہوگا نا ظاہر ہے. ایک آدمی نے پوری محنت کی ہے, پورے غور و فکر کر کے اس لفظ کی گہرائیوں تک گیا ہوا ہے, تو اس میں اور جو سرسری پڑھ کے مطالعہ کر کے نکل گیا اس میں فرق تو ہوگا ظاہر ہے. ہاں بالکل کوشش کریں. اب فرض کریں کہ یہاں پر درس ہو رہا ہے, یہاں پر جو لکھا سو لکھا, پھر یہاں رجسٹر چھوڑ کے چلے گیا, کبھی مطالعہ ہی نہیں کیا. تو اس کے اندر اور وہ آدمی جو غور و فکر کرتا ہے, لکھتا ہے, پھر جو ہے اس کی تمرین کرتا ہے, مباحثہ کرتا ہے, پھر بعد میں رات کو بھی جو ہے بیٹھ کر جو ہے باقاعدہ اس کو سناتا ہے درس استاد کو, تو وہ دونوں میں بہت فرق ہوگا, زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. ایک آدمی جو سرسری خالی سن کے جو لکھ کے چلا جاتا ہے, تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. جو آدمی محنت کرتا ہے اس کے نتیجے جو ہے وہ بعد میں ظاہر ہوا کرتا ہے, ایک دم ظاہر نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے کہ آغا خمینی نے ایک دم انقلاب برپا کرے. ایک دم آغا خمینی کا اکیلے کمال نہیں ہے, وہ حوزہ علمیہ قائم ہونے کے بعد علماء نے 200 300 400 سال محنت کی اور جو ہے ملت کو بنایا, اور پھر جو حوزہ علمیہ کو قائم کیا گیا, مضبوط کیا گیا. اس کے نتیجے کے اندر ایک پورا سسٹم بن گیا جس کے نتیجے آغا خمینی انقلاب لے کر آ گئے. تو آدمی خالی نتیجے کو دیکھتا ہے, پیچھے کتنی محنت لگی ہے اس کو نہیں دیکھتا کہ کتنی محنت لگی. اس لیے کسی صاحب سے پوچھا کہ بھئی آپ نے بہت اچھی تقریر کی, آپ بتائیے کتنے گھنٹے میں تیار کی. کہا میں نے 20 سال میں تیار کی. کیا ہے 20 سال میں؟ کہا 20 سال کی محنت اس تقریر کے پیچھے لگی ہوئی ہے, تب جا کے یہ تقریر تیار ہوئی, خواہ تیار نہیں ہوئی. لوگ خالی ظاہر کو دیکھا کر, پیچھے اس کی محنت کتنی لگی وہ نہیں دیکھتے نا. جی ہاں ہاں, وہ تو جو عوام جاہل لوگ جو ہے وہ یہ کہا کہ بھائی عورت کا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ عورت کو حجاب کرنا چاہیے یا نہیں حجاب کرنا. کسی نے کہا نہیں, اصل حجاب تو چہرے کا حجاب ہوا کرتا ہے, اس لیے تو حجاب اگر چہرے کا نہیں تو کیا حجاب ہے, کچھ بھی حجاب ہی نہیں ہے. لو ان کا فتویٰ تیار ہو گیا کہ حجاب کرنا واجب ہے. اس نے کہا نہیں, دوسرے نے کہا نہیں, ارے اگر یہ جو ہے چہرے کا حجاب ہوتا تو حج کے موسم میں جو سارے لوگ وہاں پر عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں, وہاں پر عورت کے لیے چہرہ بند کر کے رکھنا, چہرہ حجاب کر کے رکھنا وہ حرام ہے, چہرہ کھلا رکھنا واجب ہے وہاں پر. اگر یہ واجب ہے, اللہ جو ہے عبادت کے اندر واجب قرار دے رہا ہے, تو چہرہ جو کھلنا جو ہے حجاب جو واجب ہوتا تو پھر جو ہے وہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ چہرہ کھلا رکھنا واجب ہے وہاں پر. لو ان کا فتویٰ آ گیا کہ حجاب جو ہے وہ چہرے کا حجاب نہیں. تو اس طریقے سے چھوٹے موٹے طریقے سے ہر عوام جو ہے فتویٰ دے سکتے ہیں. اصل تو کمال یہ ہے کہ میدان علم میں آئے, میدان اجتہاد میں آئے, کوشش کرے کہ روایات معصومین سے اور قرآن مجید کی آیات سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس کو نکال کے بتائیں. یہ کمال ہوا کر,
اس کے لیے 100 سال محنت لگتی ہے، اس کے بعد جو آدمی کو اتنی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث سے مطلب کو نکال کر کے پیش کر سکے نا۔ ہاں، تو عرض کر رہے تھے کہ یہاں پر بھی جو بات آئی ہے وہ یہ کہ اگر علم اجمالی انحلال ہوتا تو علم تفصیلی عین علم اجمالی نہیں ہوتا۔ یہاں پر علم تفصیلی عین اجمالی ہوگا، جس طرح اسم عین کلمہ ہو گیا ہے، حرف عین کلمہ ہو گیا ہے اور فعل عین کلمہ ہو گیا، اس طرح جو ہے علم تفصیلی عین علم اجمالی، جو علم اجمالی تھے وہی علم تفصیلی بن گیا ہے۔ تو علم تفصیلی عین علم اجمالی اس لیے بن گیا ہے کہ قسم جو ہے یہ قرار دی کہ اکثر یعنی ماہیت بشرط شے، اور دوسری قسم قرار دی ماہیت لا بشرط۔ اگر لا بشرط مقصبی لے لیں تو اس کے نتیجے کے اندر لا بشرط مقسمی وہی لا بشرط مقسمی عام کلمے کی طرح ہے، لی سیدھا ہے، اور ماہیت بشرط شے یہ خود لا بشرط مقسمی کا حصہ ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، عین تفصیلی عین اجمالی ہے، اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ماہیت لا بشرط میں ماہیت بشرط شے بھی شامل ہے، یعنی کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی اس لیے اگر اس طرح قرار دیتے ہیں تو عین تفصیلی عین اجمالی ہے، دونوں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لا بشرط قسمی ہے تو پھر جو ہے تباین کی نسبت بنتی ہے، علم اجمالی انحلال کہاں پیدا کرتا ہے۔ یہ تھا ایک بیان آغائے نائینی کا، اور آغائے نائینی کہنا یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر جو اشکال انہوں نے بشرط شے اور لا بشرط پر وارد کیا اور کہا کہ یہاں پر در حقیقت انحلال وجود میں آتا ہے، لیکن پھر انحلال کو خود ہی سرکوب کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ پہلے انحلال کا کہ متیقن درمیان میں موجود ہے اور مشکوک زائد کی نسبت اصل برات جاری کریں گے، پھر اس کے بعد اس بیان کو بدل کر کے اس کو الٹا ہی بیان دیا، اور بیان میں تناقض خود آغائے نائینی کے موجود ہے۔ بعد میں کہتے ہیں کہ انحلال وجود میں نہیں آ سکتا کیونکہ علم تفصیلی عین علم اجمالی ہے۔ جس طرح ماہیت بشرط شے ماہیت لا بشرط ہے، لا بشرط مقسمی ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ نہیں، جس طرح اسم عین کلمہ ہوا کرتا ہے، حرف عین کلمہ ہے، فعل عین کلمہ ہے، اس طرح ماہیت بشرط شے عین ماہیت لا بشرط ہے، لا بشرط مقسمی ہے، تو کوئی جو ہے انحلال وجود میں نہیں آئے گا۔ بس اس بیان میں آغائے نائینی کے خود کلام میں تناقض ہے، پہلے کا انحلال وجود میں آئے گا، پھر بعد میں کا انحلال وجود میں آ ہی نہیں سکتا، شدت سے سرکوب کیا اس کو اور کہا کہ کیسے وجود میں آئے گا، عین تفصیلی عین اجمالی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ علم اجمالی انحلال کیسے وجود میں آئے گا۔ یہ تو تھا بیان کہ جو آغائے نائینی کے دو مختلف بیان میں تناقض تھا۔
انحلال کی صورت میں برات جاری ہوتا ہے، انحلال نہیں ہے یعنی مباینت ہے. عینیت مانیں گے تو بھی احتیاط کرنا ہے، اور جو ہے اگر مباینت مانے تو بھی احتیاط کرنا ہے. ہاں لفظ میں فرق ہے، نتیجہ دونوں کے ایک ہی ہے. ہاں نتیجہ ایک ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مورد میں اصلاً علم اجمالی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ مغایرت و مباینت بشرط شیء اور لا بشرط کے درمیان اس لیے نہیں ہے کہ مقسمی اور قسمی کے درمیان کوئی مباینت نہیں ہوا کرتی ہے. واقع مطلب یہ کہ یہاں پر علم اجمالی ہے ہی نہیں. یہ علم اجمالی ہم خود اپنی مرضی سے بنا رہے ہوتے ہیں. علم اجمالی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے علم اجمالی بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نماز یا سورے کے ساتھ ہوگی یا بغیر سورے کے ساتھ ہوگی. یہ ہم نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، ورنہ اقیم الصلاۃ میں خالی نماز واجب ہے اتنا کا. علم اجمالی جو ہے ہم اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں. واقع مطلب یہ ہے کہ سورے کے بغیر والی نماز تو ہر صورت میں واجب ہے، تفصیلاً معلوم ہے. اکثر جو سورہ ہے وہ مشکوک الوجوب ہے. اگر ان دو کو آپس میں پہلو بہ پہلو رکھیں تو ایسی صورت میں ظاہری شکل و صورت علم اجمالی کی بن جائے گی کہ یا 9 جز نماز واجب ہے یا 10 جز نماز واجب ہے. شکل علم اجمالی کی بن رہی ہے لیکن ہے نہیں ہے. اس لیے کہ علم اجمالی میں ضروری ہے کہ دونوں پہلو احتمالی ہونا چاہیے. کوئی پہلو یقین و علم والا نہیں ہونا چاہیے. جیسے نماز جمعہ واجب ہے، نماز ظہر واجب ہے، تو علم اجمالی ہے دونوں کے درمیان. تو نماز جمعہ میں بھی احتمال ہے اور نماز ظہر میں بھی احتمال ہے. دونوں طرف میں احتمال ہونا چاہیے. جبکہ 9 جز اور 10 جز میں 9 جز تو قطعاً واجب ہے ہی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. خالی 10واں جز سورہ واجب ہے یعنی اس کے اندر ایک پہلو احتمال والا ہے، دوسرا پہلو یقین والا ہے. تو پھر علم اجمالی کیسے ہو گئے؟ علم اجمالی کی شکل ظاہری طور پر ہم بناتے ہیں لیکن یہ علم اجمالی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں پر علم اجمالی کی شرائط پوری نہیں ہے. علم اجمالی کی شرائط میں اہم ترین شرط یہ ہے کہ دونوں طرف یا 3 طرف یا 4 طرف جتنے بھی اطراف ہیں سب احتمالی ہونا چاہیے. کوئی بھی شخص اگر نماز جمعہ کو انجام دے تو احتمال ہے کہ اس نے تکلیف کو انجام دیا ہوگا، وہ مشکوک نہیں ہونا چاہیے. احتمال ہے کہ دوسری طرف کو انجام دیا ہو. دونوں طرف جو ہے وہ احتمال کا پہلو رکھتے. 2 طرف ہو، 3 طرف ہو، 4 طرف، سب احتمال کے پہلو رکھتے، کوئی علم کوئی یقین والا پہلو نہیں ہے. جبکہ 9 جز ہمارے وہاں یقین والا پہلو ہے، اس لحاظ سے علم اجمالی نہیں کہا جائے گا. جہاں پر بھی ایک طرف میں علم درکار ہو تو ایسی صورت میں وہاں پر احتمال کا پہلو نہ ہونے کی سے اس کا نام علم اجمالی نہیں رکھا جا سکتا ہے. وَلَوْ ان کے شکل و صورت میں
آپ ایک علم اجمالی کی شکل بنائیں اور تعبیر کریں کہ یہ علم اجمالی ہے، کہ میں علم اجمالی رکھتا ہوں کہ یا تو 9 جز واجب ہے یا 10 جز واجب ہے، جس طرح علم اجمالی رکھتا ہوں کہ نماز جمعہ واجب ہے یا نماز ظہر واجب ہے۔ اس طرح شکل بنانے سے کیا ہوگا؟ شکل بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل دونوں پہلو احتمال والے پہلو ہونا چاہیے، کہیں پر بھی تفصیل والا پہلو آ گیا تو علم اجمالی کے موارد سے خارج ہو جائے گا۔ مجرد احتمال کے علاوہ اس میں کوئی اور چیز علم کے نام کی موجود نہیں ہونا چاہیے۔ جب علم کے نام کی ایک طرف چیز موجود ہے تو دوسری طرف وہ شک کا پہلو آ جائے گا، اصل براعت جاری کر کے انحلال کا پہلو وجود میں آ جاتا ہے۔ بلکہ یوں کہیں کہ علم اجمالی ہے ہی نہیں۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کہا کہ علم اجمالی عین علم تفصیلی ہو جائے گا جب بشرط شیء کو ماہیت مقسمی سے ملائیں، تو دونوں ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو ہماری